السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک ہفتہ پہلے یہ پوسٹر اپلوڈ کیا جا چکا تھا اور تاخیر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جشن عید میلاد النبی منانے کے ثبوت پر 12 دن کا جو میرا سیریز چل رہا تھا، پہلے قرآن سے ثابت کیا ہوں یہ آقا کی سیرت بیان کرنا یعنی میلاد مصطفیٰ، اور پھر حدیث پاک سے بڑے بڑے محدثین آپ جیسے امام مسلم، امام ترمذی، امام بہقی، یہ بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے اور صحابہ کرام نے مجلس بنا کر میلاد منایا، اور اس طریقے سے خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ ثوم یعنی خلفائے راشدین، یہ تمام خلفاء نے بھی منایا۔ ان خلفاء کے اقوال کو بھی ہم نے ثابت کیا۔ آپ دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب کیا فرماتے ہیں، سیدنا عثمان بن عفان کیا فرماتے ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کیا فرماتے ہیں۔ آپ ان ساری ویڈیو کو آپ چینل پہ جا کر ضرور دیکھیں، اور پلے لسٹ کے ذریعے میں ان سب کو خاص کر دیا ہوں، وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہو پارٹ 1 پارٹ 2 کر کے۔ جب تک آپ پوری آڈیو نہیں سنیں گے بات نہیں سن پائیں گے، لیکن ٹارگیٹ یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کے دن خراج تحسین ہم سنیوں کی جانب سے جو پیش کیے جائیں گے وہ ہے 1500 کروڑ درود پاک کا نذرانہ آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں سنیوں رضوی و حنفیوں کی جانب سے پیش کیا جائے گا۔ الحمدللہ جو آقا علیہ السلام کے عاشق ہیں وہ درود پڑھیں آقا پر، اور ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ کم سے کم، اس سے کم تو کوئی امید ہی نہیں ہے۔ اب بتائیں اس سے کم کیا پڑھیں گے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اگر کنجوسی کیا جائے پھر میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کم سے کم پیش کریں 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد، اور کوشش کرے کہ دن بھر میں کبھی خالی ہو، ٹہلتے پھرتے چلتے بھی پڑھ لیا کریں۔ 1500 کروڑ اس لیے کہ یہ 1500 سالہ آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کی تاریخ ہے، اور ہم سنیوں کے مقدر کا ستارہ ہے۔ الحمدللہ ہم سنی بڑے خوش نصیب، وہ اوروں کی قسمت میں نہیں ہوگا میلاد، وہ دوسروں یا اپنے باپ کے مرنے کے بعد وہ ان کی سیرت پر ڈسکس کرتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کی سیرت پر ڈسکس کرنے سے انہیں شرک و بدعت والی خوشبو آتی ہے، کہتے ہیں یہ ساری چیزیں شرک و بدعت ہیں۔ ہم کہتے ہیں آقا کی سیرت بیان کرنا کہ بھلا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ آقا کی سیرت بیان کرنا، مکی مدنی زندگی مبارکہ بیان کرنا، پاکیزہ جوانی بیان کرنا، آقا کی ولادت سے پہلے کی حالات بیان کرنا، یہ چیزیں بھلا کیسے شرک و بدعت ہو سکتی آپ بتائیں؟ لیکن جب ان کے خاندان، ان کے گھر والوں کی بات آتی ہے تو شرک و بدعت ختم ہو جاتی جی۔ اور یہ اپنے بیٹے کی ولادت کی خوشی میں تو اس وقت یہ شرک و بدعت چیزیں نظر نہیں آتی، اس وقت یہ شرک و بدعت نہیں ہوتی۔ بیٹے کی خوشی میں لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، بیٹا جب ان کا پیدا ہوا، بیٹے کی ولادت کی خوشی میں برتھ ڈے منائیں گے، سیلیبریٹ کریں گے، دعائیہ جملہ کہیں گے، بچے کے لیے بہت ساری چیزیں لائیں گے، تو اس وقت شرک و بدعت نہیں ہے۔ لیکن جب آقا کی سیرت کی بات آتی ہے تو ان ظالموں کو یہ چیز شرک اور بدعت نظر آنے لگتی ہے۔ خیر جس کے مقدر میں جو ہوگا وہی منائے گا۔ الحمدللہ ہم سنیوں کے مقدر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی ہے، اور الحمدللہ ہمیں غلامی پسند ہے، اور ہم اپنا تعارف بھی کرائیں گے تو اسی لیے کہ ہم اس در کے غلام ہیں جہاں مانگتے ہزار پھرتے ہیں۔ ہم آقا علیہ السلام کے در کے غلام ہیں، آقا علیہ السلام کے در کے کتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی صدقے ہمیں زندگی ملی، رب نے ساری نعمتوں سے نوازا، مولا احسان نہیں جتایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آقا علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اپنے پیارے حبیب کو، پیارے محبوب کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتایا۔ یہ ہماری بات تھوڑی نہیں ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 164 میں آپ ملا سکتے ہیں، کئی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں، آپ دیکھیں۔ الحمدللہ ہم سنیوں کے مقدر میں آقا کی سیرت بیان کرنا ہم بیان کریں گے، اور ان ساری چیزوں کے مجموعے کا نام میلاد النبی ہے، اور اس پہ تو پارٹ 1 پارٹ 2 جب اسے لائن بائی لائن آپ دیکھیں گے تو اس میں تو لفظ جو میلاد ہے اور عید ہے جو ہم کہتے ہیں عید میلاد النبی، جو اس پر اعتراض ہے اس کا بھی ہم نے جواب دیا ہے، آپ ضرور جا کر سنیں۔ اور 1500 کروڑ درود پاک کے خراج تحسین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم پیش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تمام سنیوں کی جانب سے، پوری دنیا میں، ایسا نہیں صرف انڈیا، پوری دنیا میں ہر جگہ سے آپ پڑھیں۔ بس درود پاک پڑھ کر میں اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔